ترین سینئر رہنماؤں میں سے ایک اور ممبر قومی اسمبلی جناب اسد عمر. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے جس میں پہلی بار آپ سے اس شو کے ذریعے بات ہو رہی ہے. واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پہ پارلیمنٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے تحریک انصاف کے ممبران کے مستقبل کے حوالے سے, وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے. اس پہ اگر اس پہ ووٹنگ بھی ہو جائے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکیلے ہی اس کو ڈیفیٹ کر دیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ختم ہو کے نہیں دے رہا, اور آج لگ رہا تھا کہ ختم ہو جائے گا. اب اس کو مزید 2 دن کے لیے موخر کر دیا گیا ہے. آپ لوگ کیا اس میں کوئی اپنی ہتک محسوس کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو کامران میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ جلوہ افروز ہیں. ویلکم بیک. جہاں تک آپ کا جو سوال تھا وہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس وقت وہ سیاست کھیلی جا رہی ہے اور وہ سارے پاکستان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. ہم نے تو پچھلے ہفتے بھی یہ کہا تھا, اس وقت ڈار صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر شاہ صاحب مان گئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب اور خورشید صاحب کی ریکویسٹ پہ, کہ ہم ایک ہفتہ اور انتظار کر لیتے ہیں. اور کل جو ہے وہ ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر آ کے ایک کمٹمنٹ کی کہ کل جو ہے اس سے پہلے یا تو وڈرا ہو جائے گی اور یا جو ہے ہم اس کے بعد جو ہے وہ ووٹ کر دیں گے, اور ہمارے ووٹ جو ہیں جیسے آپ نے کہا کافی ہیں اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. لیکن اب وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, سیاست کرتے رہے, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر بہت کلیئر ہے. جی, ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے فورم صرف اسمبلی موجود نہیں ہے. اگر یہ اپنا زور آزمانا چاہتے ہیں تو بسط شوق ضرور آزمائیں, بلکہ تحریک انصاف کی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ طاقت جو ہے, سیاست زیادہ مؤثر ہے, وہ اسمبلیوں سے باہر ہے. تو ہمارے پاس تو فورم اویلیبل ہے, عوام کا فورم اویلیبل ہے, اس کی تاریخ ہے. اس وجہ سے ہم اسمبلی کے اندر آئے, اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمیں کو بہت یہ جو پورا سلسلہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن کا بننا, اس کی پروسیڈنگز, اس کے ریزلٹس آنا, اس کا ایگری کرنا, اس پہ آپ کو ایگری کرنا, اور اس کے بعد آپ کا اسمبلی میں آنے کا حصہ, یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کا اور اسی معاملے کا حصہ ہے جو 24 اگست کو جب عمران خان صاحب کی اور طاہر القادری کی آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی تھی, جس کے بعد عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ یہ طے ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا, اس کی پروسیڈنگز ہوں گی اور اس کو تسلیم کیا جائے گا, اور تمام ایگزیکٹلی وہ چیزیں جو اب ہوئی ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, اسی چیز کا تسلسل ہے, اسی گارنٹی کا تسلسل ہے جو جنرل راحیل شریف نے 24 اگست کو عمران خان صاحب کو دی تھی, جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا تھا اور اس کی کہیں سے تردید بھی نہیں ہوئی تھی. دیکھیں, وہ جو میٹنگ ہوئی تھی کامران, اس کا جو پیش منظر تھا, یہ ہمارے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی ہم کہ فوج کو جو ہے اگر گارنٹر, بیکاز اس کا سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ گارنٹر کون ہوگا, تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. اور ہم نے اس وقت شرط یہ رکھی تھی کہ پہلے حکومت جو ہے وہ ایک پبلک پوزیشن لے گی اس کے اوپر, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کل جو ابھی جو الزام لگ رہے ہیں وہ سنے آپ نے, کل خواجہ آصف بھی جھوٹ بول کے چلے گئے معذرت کے ساتھ, انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ الزامات لگیں. اس لیے ہم نے کہا کہ حکومت پہلے کہے گی کہ فوج کو انوالومنٹ جو ہے اور وہ ان کو ایکسیپٹیبل ہے. وہ پھر چودھری نثار کا سٹیٹمنٹ چلا, وہ ٹکر چلے ٹی وی کے اوپر, اس کے بعد وہ رات کو میٹنگ ہوئی تھی, لیکن وہ جو کاوش تھی وہ کسی سرے لگی نہیں, اور اس کے بعد وہ اس کے بعد ختم ہو گیا. پھر جو معاہدہ ہوا تو کئی مہینے بعد ہوا, تو اس کے اندر فوج کی کوئی براہ راست اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے.